سر ایک بات بتائیے کہ ایز لانگ ایز دس سسٹم گوز اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ، آپ کو لگتا نہیں عمران خان کی اتنی ہی ارریلیونس رہائی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ جیسے اب تو وزیر دفاع نے کھل کے کہہ دیا یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور بڑا کامیابی چل رہا ہے. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جیلس ہو رہے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ جس طرح ہم آہنگی ہے تو تحریک انصاف والے جیلس ہو رہے ہیں اس بات پہ. جتنا یہ سسٹم سٹرونگ ہو رہا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ بالکل یہ آپشنز ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں؟ قاسم صاحب آ بھی جائیں، سلمان صاحب آ بھی جائیں تو وہ نہ وہ پروٹیسٹ کلک کر سکے گا اور نہ عمران صاحب کے لیے کوئی رستے کھل سکیں گے. کامران دیکھیے، میں اور آپ ایک بہت طویل عرصے سے سیاسی تجزیہ ہی روز کرتے ہیں. آپ اور میں طالب علم ہیں سیاست کے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ سسٹم یوں نہیں چل سکتا، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ڈیفیکٹو پاور ہے اس نے ڈیجورے پاور بننا ہی بننا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ اصل پاور لائے کر رہی ہے وہ تو پیچھے پردے میں رہے گی، اور جو یہ صاحبان ہیں یہ سامنے پردے کے اوپر جو ہے یہ کٹ پتلیوں کی طرح آئیں گے اور تماشے کرتے رہیں گے. اس کی لمٹ ہے. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ سسٹم لیجٹیمائز ہوگا اور عوام کو سسٹم میں شریک کرنا ہوگا، یا یہ سسٹم پھر ڈیفیکٹو پاورز کی طرف چلا جائے گا اور یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے. ممکن نہیں ہے. جو ہسٹری کا جو لیسن ہے یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن نہیں لگ رہی، لیکن دیکھیں اس طرح کے سسٹم بڑے فریجائل ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی واقعہ جو ہے اس سے یہ سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. اسی لیے یہ جو الیکشن ہے، لیجٹیمیسی ہے، ووٹ ہے، عوام کا اعتبار ہے، یہ سسٹمز کو ایک سال میں ڈیولپ نہیں ہوئے، صدیاں لگی ہیں ڈیولپ ہوتے تاکہ اس کے اندر جو استحکام ہے وہ آئے. سمپل بات ہے، یا تو یہ فواد سسٹم بھائی جو ہے. مجھے ایک بات، جی یہ سسٹم تو چل رہا ہے سر، یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو انٹرنیشنلی بھی اکنالج کیا جا رہا ہے، اس کو سپر پاور بھی اکنالج کر رہی ہے، اس کو دنیا کے بڑے بڑے اکانومی کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں. بلوم برگ بھی کہہ رہا ہے پاکستان اکانومی ٹیک اوور کر رہی ہے. مجھے اب سے یہ بتائیے کہ عمران صاحب سے آپ کی جب بھی لاسٹ ملاقات ہوئی یا جب بھی آپ ملتے رہے، آپ ان کا بینٹ آف مائنڈ بھی سمجھتے ہوں گے. وہ کوئی خیالی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام آئے گی چھڑوا کے لے جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں جی عوام قید ہے، میں تو آزاد ہوں. آج بھی وہ میڈیا کو جو گفتگو ریلیز کی گئی اس میں فرما رہے تھے وہ کوئی خیالی جنت میں رہ رہے ہیں، یا وہ کوئی ان کو اپنے پہ بہت زیادہ گمان ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کھول دوں گا، یا وہ ایک اتنی انا اور ایگو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو 1 انچ جو ہے بینٹ نہیں ہونا، اور ٹھیک ہے بھاڑ میں گئی پارٹی، بھاڑ میں گئی ملک، سپیس نہیں مل رہی سیاست کو نہ ملے، میں تو نیلسن منڈیلا بن رہا ہوں نا، میں نے سب کو انجوائے کر لیا، پرائم منسٹر شپ، پاپولیرٹی، ہیروئزم، اب مجھے کیا ضرورت پڑی باہر آ کے میں ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کروں. تو وہ ملک کو اور عوام کو اور پی ٹی آئی کو سوچے بغیر آپ کو لگتا ہے اپنی ایگو کا شکار ہوئے. کیا ہوا ہوا، کیا بینٹ آف مائنڈ؟ آپ ان سے ملتے جب آپ ملے لاسٹ ٹائم تو کیا واٹ ڈز ہی تھنک؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران کے ایک ایسے وقت میں جب ملک میں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہے، جب آئین کی کوئی جگہ نہیں ہے، عدالتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور آپ نے جیسے ابھی پہلے منظر کھینچا کہ امید ہی کوئی نہیں ہے، اس وقت بھی اگر عمران خان اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. اور آئی تھنک کہ اس وقت صرف پاکستان کے عوام کی کوئی بات کرنے کی کسی میں جرت ہے، آئین کی بات کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ صرف عمران خان دکھا رہے ہیں، باقی تو سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، بشمول ہمارے سب لوگ بیٹھ گئے. تو اس پہ اور تو یہ ان کی سٹانس بڑی، پروڈنٹ سٹانس آپ کے خیال اور میں، اس کی عقل بڑی مندی والا تحسین، سٹانس آپ کے خیال میں؟ اس کی بڑی تحسین کرنی چاہیے. جو مسئلہ ہے جس کے اوپر میں نے خان صاحب سے پچھلی اپنی تینوں ملاقاتوں میں ٹھیک ہے جو میں نے اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروایا ہے، وہ یہی ہے کہ جی دیکھیں آپ کا سٹانس ہے لیکن آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں. جب تک اسٹریٹجی نہ ہو سٹانس جو ہے وہ خالی کافی نہیں ہوتا. اب مثال ہاں کے طور کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک لڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم حکومت کی جماعتوں سے لڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے، ساری اپوزیشن جماعتوں سے بھی لڑنا ہے. تو سیاست میں آپ کو ہمیشہ دوسرا یہ کہنا کہ ہم نے فلانے سے بات نہیں کرنی یا فلانے سے کرنی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے، جو بھی ہم سے بات کرنا چاہے گا ہم اس سے ویلکم ٹھیک ہے. کریں گے. تو آپ میری جو کرٹیسزم ہے پی ٹی آئی کے اوپر وہ عمران خان کے سٹانس کے اوپر نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا ہے. ہمارا کرٹیسزم ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر ہے، اور میرے خیال میں اسٹریٹجی کے اسٹریٹجی اوپر ہے میں اس کی اسٹریٹجی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، سر. اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کا حوصلہ ہونا چاہیے.
प्रॉब्लम सारी यही है फवाद भाई कि स्ट्रेटजी जो है अगर वो भी शायद हो इमरान साहब के पास कि लोग निकल आए ये वो, लेकिन लोग नहीं है, लोग सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद आपको बात करवाएंगे आपसे नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी, और जितनी क्या सलाहियां यहां पर अभी हो रही हैं। कभी कोई कह रहा है नवाज शरीफ साहब के डेरा जेल, वो तो खैर वैसी तरदीद हो गई थी हमारे शो में, फिर भी जानने की कोशिश करेंगे ये कहां से बात उठी। कोई जरदारी साहब के कह रहा है कि जी बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब मैं तो समझता हूं कि ये सारी र्यूमर्स हैं। मैं पहले ही कह दूं भाई, वरना मेरे से मंसूब खबर चला दी जाती है। लेकिन सिस्टम जो चल रहा है और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है जरदारी साहब के हवाले से, इमरान साहब के हवाले से, और ये जो कासिम और सलमान आ रहे हैं, इसको हुकूमत कैसे डील करेगी। तो एक ब्रेक के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी साथी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में।